إن الله ربي وربكم فاعبدوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ تعالی ہم توحید ربوبیت کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ توحید ربوبیت کیا ہے. پہلے تو ہم سمجھیں گے توحید کیا ہے، پھر سمجھیں گے توحید ربوبیت کیا ہے. ہم نے اس سے پچھلے ویڈیو میں ایمان کو سمجھا تھا کہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم مسلمان ہوں گے. اور ایمان جو ہے لانے کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار ہو اور دل میں اس کی تصدیق ہو، اور جوارے سے یعنی کہ جو ہمارے ہاتھ پیر اور زبان اور آنکھیں ہیں اس سے اس کا جو ہے عمل صادر ہو. یعنی کہ ہم جو حکم آئے اس کو اپنی باڈی سے جو ہے، جس چیز کے حکم کی پیروی کرنی ہے وہ کریں. جیسے چوری کرنا حرام ہے تو ہم اس سے بچیں گے. یہ ہم ایمان کا ایک تقاضا پورا کر رہے ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے تو ہم جب نماز پڑھیں گے یہ ایمان کا ایک تقاضا پورا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا جو جوارح ہے، ہماری جو باڈی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ایمان کا جو تین چیزیں ہیں جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، وہ ہے زبان سے اقرار، یعنی آپ اقرار کر رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی چیز کا دل میں تصدیق کر رہے ہیں اسی چیز کا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو حکم آ رہا ہے آپ اعضاء و جوارح سے آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ تو تھا ایمان. اب سمجھیے توحید کیا ہے. اس سے پہلے بھی شاید توحید کے بارے میں پہلے ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ توحید کیا ہے. اب سمجھیے توحید کہتے ہیں عبادت اور اللہ کے ساتھ خاص دوسری باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا. یعنی جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی اس صفت کے اندر، اس چیز کے اندر، جیسے اللہ رب ہے تو رب صرف اللہ ہی ہے. عبادت اللہ کی ہوگی، صرف اللہ ہی کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. تو اس کو کہا جاتا ہے توحید. اب توحید کی جو الگ الگ قسمیں ہیں تو وہ آ جاتی ہیں ایمان کے ارکان کے اندر. ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 6 ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر. اس کا بیان کیا گیا ہے. اب ہم سب سے پہلے آج کے ویڈیو میں اللہ پر ایمان لانے کو سمجھیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے. اور اللہ پر ایمان لانا دیکھیے کہ یہ ہے کہ قطعی اعتقاد رکھنا، یعنی حتمی اعتقاد رکھنا کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور وہی ہے جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور وہی ہے جو صفات کمال سے متصف ہے اور ہر نقص و عیب سے وہ پاک ہے. ساتھ ہی اس کو لازم پکڑنا اور اس پر عمل کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قطعی اعتقاد ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور کیا کہتے ہیں، اللہ ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اور اللہ کا جو حکم ہے اس پر اعتقاد رکھنا کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے. اسے کہا جاتا ہے اللہ پر ایمان لانا. بس اللہ پر ایمان لانا جو ہے، ایمان توحید کی 3 قسموں میں شامل ہے. اللہ پر ایمان لانے کو اگر ہم مختصراً سمجھیں گے تو یہ توحید کی 3 قسموں میں شامل ہے. نمبر 1 ہے توحید ربوبیت، نمبر 2 ہے توحید الوہیت، نمبر 3 ہے توحید اسماء و صفات. آج ہم پڑھیں گے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں اللہ کو ایک ماننا، اور یہ اس کے ساتھ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، روزی دینے، حکومت کرنے، زندہ کرنے اور مارنے اور دنیا کو چلانے یعنی تدبیر کرنے میں اللہ کے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی افعال ہو سکتے ہیں، اس میں وہ اکیلا ہے. اس میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے توحید ربوبیت. آپ نے بات سمجھا؟ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو کرنے کے کام ہیں، یعنی اللہ کے جو افعال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، یعنی ہم جو پیدا ہوئے ہیں، دنیا جو پیدا ہوئی ہے، مخلوق جو پیدا ہوئی ہے، زمین آسمان پہاڑ جو پیدا ہوئے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں مارنے والا، ہمیں زندہ کرنے والا اللہ ہے، اور اس دنیا کی جو تدبیر ہے، یہ جو نظام ہے، اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے. اس میں کسی کو ساجھی ماننا
یہ توحید کے خلاف ہے، اسے کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور اسی کی حکومت ہے، اللہ بہت برکت والا سارے جہاں کا رب ہے، اللہ بہت برکت والا سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ سب کچھ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اور سب کچھ پیدا کرنے کے بعد جو حکومت کس کی ہے؟ وہ یقیناً اللہ کی ہی حکومت ہے، اور سارے جہاں کا وہ مالک ہے، پالنہار ہے، رب ہے۔ اور توحید ربوبیت، اگر توحید ربوبیت لوگوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ڈال رکھا ہے، یعنی پیدائشی طور پر توحید ربوبیت کو بچہ لے کر آتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کا مطلب جیسے جاوید احمد غامدی صاحب الگ معنی بیان کرتے ہیں، قرآن ہی فطرت کی الگ تفسیر کرتا ہے، اور اس کی تفسیر احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یعنی بس ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر، ہاں دین کے لیے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، دین کے لیے اپنا چہرہ حنیفاً سیدھا کر، اس دین کے لیے، اس دین کے لیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اس دین کی طرف جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر لفظ فطرت کا استعمال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دین کی طرف اپنا رخ کر لو، سیدھا کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی کہ اس دین کے لیے، یعنی اس فطرت کے لیے، یعنی یہاں پر دین کو کیا کہا گیا ہے؟ فطرت کہا گیا ہے، دین کو فطرت کہا گیا ہے، کہ اس فطرت کے لیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کا جملہ کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لِلدِّينِ حنیفہ، یعنی کہ ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر لو۔ اور کس دین کے لیے؟ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ اس دین کے لیے، اس فطرت کے لیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ دین الگ چیز ہے اور فطرت الگ چیز ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ وہ فطرت پر ہی ساری باتیں اور فطرت سے ہی دین کو سمجھتے ہیں، لیکن فطرت کیا ہے؟ وہ دین ہے، اور دین کو ہمیں کدھر سے سمجھنا ہے؟ قرآن کریم ہے اور سنت رسول ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی پوری تفسیر جو آ جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں کہ انہیں یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی لفظ فطرت ہی استعمال کیا گیا ہے کہ فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک لفظ ہے جو مسنگ ہے، اور یسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ مسلمان بنا دیتے ہیں؟ نہیں، وہ بچہ دراصل کیا ہے؟ وہ مسلم ہی پیدا ہوا ہے، اسی لیے تو اس حدیث کے اندر لفظ یسلمانی ہی یا مسلمان بنا دیتے ہیں ان کے ماں باپ، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہاں پر کیا ہے؟ ان کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اور کوئی دھرم ہو سکتا ہے یا اور کوئی مذہب ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے مسلم نہیں ہے۔ لفظ مسلم اس لیے مسنگ ہے یہاں پر، اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو مسلم ہی پیدا ہو رہا ہے، وہ بچہ جو ہے دین فطرت پر ہی پیدا ہو رہا ہے، یعنی فطرت پر ہی پیدا ہو رہا ہے، اور فطرت ہی کیا؟ دین ہے، اور دین ہی کا دوسرا نام فطرت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم توحید ربوبیت کے تعلق سے ہی، مشرکین مکہ کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر توحید ربوبیت کے لوگ قائل تھے، اس کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر، اس کی تشریح بیان کی جائے گی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور اس کی مطابقت ہمارے آج کے جو مسلمان بھائی ہیں، بعض حضرات ہیں، بعض جماعتیں ہیں، بعض گروہ ہیں، مشرکین مکہ سے کیسے مطابقت رکھتے ہیں، اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کے پاس کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز جو اپلوڈ کیے جائیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔